السلام علیکم دوستو، آج 30 جنوری 2020 جمعرات کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر عالمی رہنماؤں کا رد عمل، بھارت میں شہریت قانون پر ریاستوں کی سڑکیں اور بازار ویران، ٹرانسپورٹ غائب، وائرس سے 132 اموات، متاثرین کی تعداد 5900 سے زائد ہو گئی۔ اگر امریکی چیف طیارے میں نہیں تھا تو اس کو سامنے ٹی وی پہ لے آئیں، بات ختم۔ چین میں صرف 2 دن میں 1000 بستروں والا جدید ترین ہاسپٹل کھول دیا گیا۔ 4 پاکستانی طلباء میں وائرس، میڈیا سے اپیل کہ ان کی شناخت سامنے نہ لائی جائے۔ بھارت میں 90,000 فوجیوں کو 2 ماہ کی تنخواہ دینے کے لیے حکومت کے پاس رقم نہیں۔ بھارتی فوج 7 سے 10 دن میں پاکستانی فوج کو شکست دے سکتی ہے، مودی کی خوش فہمی۔ ڈنمارک نے جھنڈے پر وائرس کی تصویر بنا ڈالی، چین کا معافی کا مطالبہ۔ اگر ایشیا کپ پاکستان میں ہوا تو نہیں آئیں گے بھارت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر امریکی صدر نے مشرق وسطی امن منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت رہے گا۔ آزاد فلسطینی ریاست کے لیے زمین مختص کر دی گئی ہے۔ اس پر ہزاروں افراد نے متنازع امن منصوبے کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے۔ لوگوں نے امریکی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مشرق وسطی میں امن منصوبے کے اعلان کے بعد دنیا کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ روس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی امن پروگرام تجاویز پر مبنی فارمولہ ہے، تاہم واشنگٹن کو اپنا فیصلہ مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ روس نے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ فریقین بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کے حل پر زور دیں، جبکہ عرب لیگ نے امریکی صدر کے منصوبے کے اعلان کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم جانس امریکی صدر سے رابطے میں ہیں۔ امریکی امن منصوبے پر ترکی کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ترکی نے امریکی صدر کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی امن منصوبہ میں فلسطینی اراضی چوری کرنے اور اسرائیلی ریاست کی قیمت پر فلسطینی ریاست کے قیام کو دبانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یہ امن منصوبہ فلسطینی ریاست کے تصور کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ امریکی امن تجاویز مردہ پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ جرمن نے کہا ہے کہ امریکی امن منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے دیگر اتحادیوں کے ساتھ بھی صلاح مشورہ کیا جائے گا۔ یورپی یونین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یونین امریکی امن فارمولے میں پیش کردہ تجاویز کا مطالعہ کرے گی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اسرائیل کو 1967 کی جنگ میں قبضے میں لیے گئے علاقوں کو پہلے خالی کرنا ہوگا، پھر فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا۔ ادھر بھارت میں شہریت قانون کے خلاف ملک گیر مظاہرے ابھی تک جاری ہیں۔ بی جے پی حکومت شدید مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کا ملک کے شمالی مشرقی علاقوں کا دورہ ایک بار پھر ملتوی ہو گیا ہے۔ 8 ریاستوں میں گزشتہ 1 ماہ سے شدید مظاہرے جاری ہیں۔ پورا بھارت احتجاجاً بند ہے۔ متنازع قوانین کے خلاف ملک گیر ہڑتال کر کے بھارتی تاجروں نے بھی بھرپور احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے۔ پورے بھارت میں ہر طرح کے کاروبار کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ احتجاج کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ مودی حکومت کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بیشتر بھارتی ریاستوں کی سڑکیں اور بازار ویران ہیں، ٹرانسپورٹ غائب ہے۔ دوستو، کتنی عجیب بات ہے کہ جب سیاستدانوں کو اپنی بات منوانا ہوتی ہے تو لوگوں کو سڑکوں پر لے آتے ہیں۔ آج لوگ جب اپنے لیے سڑکوں پر ہیں تو ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ادھر چین میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 132 اور متاثرہ افراد کی تعداد 5974 تک پہنچ گئی ہے۔ چین کے علاوہ 16 دوسرے ممالک میں بھی یہ پہنچ چکا ہے۔ چینی صدر نے وائرس کو شیطان قرار دے دیا ہے، کہتے ہیں کہ چین اسے ضرور شکست دے گا۔
چین میں سفری پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم موریسن نے اعلان کیا ہے کہ چین سے آنے والے 600 شہریوں کو 2 ہفتوں کے لیے ملک سے 2000 کلومیٹر دور کرسمس جزیرے میں الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ ادھر جنرل قاسم سلیمانی کو مارنے والا امریکی خفیہ ایجنسی کا سربراہ غزنی میں گرنے والے طیارے میں مارا گیا ہے، لیکن امریکی ملٹری حکام کے مطابق طیارے میں کوئی بھی افسر موجود ہی نہیں تھا، بلکہ پورے افغانستان میں خفیہ ایجنسی کا کوئی بھی افسر موجود ہی نہیں ہے، جبکہ روسی خفیہ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ پیر کو گرنے والے طیارے میں ایران میں امریکی خفیہ ایجنسی کا آپریشن چیف بھی موجود تھا، لیکن امریکہ اس کی مسلسل تردید کر رہا ہے۔ دوستو، سیدھی سی بات ہے کہ اگر ان کا چیف نہیں مارا گیا تو اس کو سامنے ٹی وی پہ لے آئیں، بات ختم۔ ادھر چین میں ریکارڈ مدت میں صرف 2 دنوں میں وائرس سے نپٹنے کے لیے 1000 بستروں والا جدید ترین ہاسپٹل مریضوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ہاسپٹل کو دن رات ایک کر کے مکمل کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ہاسپٹل قرار دیا جا سکتا ہے جسے صرف 2 دن میں تعمیر کیا گیا ہے۔ متاثرہ مریضوں کا ایک گروپ یہاں منتقل بھی کر دیا گیا ہے جن کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ ادھر خبروں کے مطابق چین میں زیر تعلیم 4 پاکستانی طلباء میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ متاثرہ طلباء کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں 28 سے 30 ہزار پاکستانی مقیم ہیں۔ میڈیا سے اپیل کی گئی ہے کہ ان کی شناخت سامنے نہ لائی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اطمینان بخش بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کا کوئی مریض نہیں اور ملک اس سے محفوظ ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ اس وائرس کی مخصوص علامات نہیں ہے، لیبارٹری میں جانچ پڑتال کے بغیر اس وائرس کی تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ یہ چھاتی میں نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سر درد، بخار، کھانسی، سانس میں تکلیف وغیرہ علامات ہیں۔ تحقیق کے مطابق اس وائرس سے صرف 3% مریضوں کی اموات ہوتی ہے، جبکہ تقریباً 97% مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں 6052 افراد میں اس کی تشخیص ہو چکی ہے، جن میں 99% مریض چین میں ہیں۔ چینی حکومت نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ کوئی چینی شہری بیرون ملک نہیں جا سکتا۔ کوئی چین سے باہر جانا چاہے تو 14 دن تک آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے۔ تشخیص نہ ہونے پر ہی متعلقہ شخص کو باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ادھر بھارت کے فوجیوں کو مودی جنگ میں جھونک رہا ہے، جبکہ مالی حالت ان کی اس قدر پتلی کی ہوئی ہے کہ انہیں جنوری اور فروری تک کی تنخواہیں دینے کے لیے خزانے میں رقم نہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سرحدوں پر اہلکاروں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 90,000 فوجی ایسے ہیں جنہیں جنوری اور فروری کی تنخواہیں ملی نہ ہی دیگر مراد۔ کہا جا رہا ہے کہ خزانہ خالی ہو گیا ہے اور حکومت کوئی مدد کرنے پر تیار نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مودی حکومت میں یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے جب سرحدوں پر تعینات فوجیوں کو تنخواہیں نہیں ملی۔ اس سے پہلے گزشتہ برس ستمبر میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ درپیش تھا۔ ادھر بھارت میں ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج 7 سے 10 دن میں پاکستانی فوج کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارتی فوج کے سرجیکل مارکے کی بدولت مقبوضہ وادی اور دیگر علاقوں میں امن قائم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ وادی میں بھارت کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف رہا ہے۔ بھارتی کیڈٹس کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ بھارتی نوجوان سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان نے دہائیوں سے مقبوضہ وادی میں بھارت کے خلاف سازشی جنگ چھیڑ رکھی ہے، جس سے ہمارے سینکڑوں لوگ اور سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مودی کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں بھارتی فوج نے متعدد بار اپنی حکومت یعنی کانگریس کی حکومت سے بارڈر پر کارروائی کرنے کی اجازت مانگی لیکن نہیں دی گئی، لیکن ہم نے دی ہوئی ہے۔ ادھر چین نے جھنڈے پر وائرس کا کارٹون بنا کر مذاق اڑانے والے ڈنمارک کے ایک مشہور اخبار سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ جھنڈے کی تصویر میں چین کے 5 ستاروں کی بجائے وائرس کا کارٹون بنایا گیا، جس پر چین نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اخبار کے مدیر سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ جھنڈے پر ایسا کارٹون بنانا غیر اخلاقی کام ہے۔ اس حرکت سے چینی عوام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، جبکہ اخبار نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چین کے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے وضاحت پیش کی ہے کہ تصویر سے ایسا کچھ نہیں ثابت کیا جا رہا جو منفی ہو۔
دوسری جانب ڈنمارک کی وزیر اعظم نے اخبار میں شائع تصویر پر کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ یاد رہے کہ ڈنمارک میں نام نہاد آزادی اظہار رائے کے ساتھ طنز و مزاح کی بھی بھرپور آزادی ہے۔ ادھر بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں اس سال ہونے والے ایشیا کپ میں شرکت سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا ہے۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی میزبانی اور اس کے حقوق پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایونٹ کا انعقاد کسی نیوٹرل جگہ پر ہونا چاہیے۔ ہماری ٹیم پاکستان نہیں جا سکتی۔ بورڈ کے مطابق اگر ایشین کرکٹ کونسل بھارت کے بغیر ہی پاکستان میں ایشیا کپ کرانے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ الگ بات ہوگی۔ بھارت نے اگر شرکت کی تو وہ پاکستان نہیں ہوگا۔